اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو، یہودی اور نصرانی جن کا بھی ذکر آیا تھا، تو ان کو محبت اور پیار سے دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کیا کہ اے اہل کتاب یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، دیکھو تمہارے پاس یہ ہمارے پیغمبر آ گئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ پیغمبر ایسے آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے تھے۔ اب تو تم پر واضح ہو جانا چاہیے، تم نے کچھ جو چھپائی تھی باتیں، تعریف کی تھی، اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی کہ حقیقت کیا تھی۔ تو بہت سی باتیں تو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو کہ دیکھو انہوں نے یہ گڑبڑ کی تھی، دیکھو تم نے یہ گڑبڑ کی تھی، تمہیں بتا دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے تو درگزر ہی کر جاتے ہیں، یعنی ساری نہیں بتاتے، تمہاری ساری خرابیاں نہیں بتاتے، بلکہ موٹی موٹی خامیاں لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، اور تمہاری بہت سی چیزوں پر تو پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو غنیمت سمجھو اس کو کہ یہ پیغمبر آئے ہیں تو ان کی بات کو سنو اور ان کی بات مانو۔ پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے، اور ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو کھول کھول کر حقیقت کو بیان کرنے والی ہے۔ اب دیکھیے دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ نور سے مراد ہے رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی تفسیرات کا نور، اور کتاب سے مراد ہے قرآن کریم۔ لیکن اگر آدمی کے پاس کتاب ہو اور نور نہ ہو، یا تو آنکھوں میں نور نہیں ہے یا ماحول میں نور نہیں ہے۔ کتاب بہترین ہے، اس میں بہترین باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے انسان کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ کہ یا تو میری آنکھ میں نور نہیں ہے، اعوذ باللہ، یعنی میری بینائی نہیں ہے، نہیں فائدہ اٹھا سکتا، یا بینائی ہے لیکن چاروں طرف ظلمت چھائی ہوئی ہے، تاریکی ہے، کیسے پڑھے گا؟ پڑھ نہیں سکتا۔ تو اس حالت میں کے لیے کتاب بے فائدہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صرف کتاب نہیں بھیجی، نور بھی بھیجا ہے، اور نور سے مراد ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی تفسیر قرآن کا نور۔ تو قدر کرو اس بات کی، اس وقت تمہارے پاس کتاب تو ہے تورات اور انجیل، لیکن کوئی اس کو صحیح سکھانے والا نہیں، اس کا صحیح بتانے والا نہیں، اس کی تفسیر کرنے والا نہیں۔ ہم نے اب تمہارے پاس کتاب بھی بھیجی ہے اور اس کے ساتھ نور بھی بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے تم اس کتاب سے نفع اٹھا سکو، اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ تو اس کی قدر کرو، تمہارے پاس نور بھی آیا ہے اور ایک واضح کرنے والی کتاب بھی آئی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ ہدایت کرتی ہے انسان کو، لیکن ساتھ میں قید یہ لگا دی من اتبع رضوانہ، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کتاب سے فائدہ اٹھانے کی کہ آدمی طالب بنے، حق کا طالب بنے، پہلے سے دماغ میں کوئی عقیدہ رکھ کر، پہلے سے کوئی گمان رکھ کر کتاب پڑھے گا تو گمراہ ہوگا۔ لیکن من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کی اتباع کرتا ہو، اسی کا طالب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے۔ کاہے کی ہدایت کرتا ہے؟ سبل السلام،
سلامتی کے راستوں کی، سلامتی کے راستوں کی۔ اب سلامتی کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی، ان سب کی چیزوں کی ہدایت کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ایسی کتاب ہے جو تمہارے پاس آئی ہے، اس کی یہ صفات ہیں، وہ ہدایت کرتی ہے، اندھیریوں سے نکالتی ہے، روشنی میں لے جاتی ہے، اور سیدھے راستے کا رخ بتاتی ہے۔ لہذا تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ پہلے یہودیوں کے عہد و میثاق کا ذکر کیا، ان کی بدعہدی کا ذکر کیا، پھر نصاریوں کے میثاق کا ذکر کیا، ان کی بدعہدیوں کا ذکر کیا۔ اب آخر میں جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ درگزر کرو لیکن ان کو دعوت دو، تو دعوت دی جا رہی ہے نرم انداز میں، ایسے انداز میں کہ دل پر اثر کرے کہ تم ایمان لے آؤ تو تمہارے سارے درد دور ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔